لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات الله محمد عليه. کافی لمبا پروگرام ہو چکا ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بہت زیادہ لمبی مجلس کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے. اور ایک پروگرام تھا تقریباً 11 سال پہلے، میری تقریر تھی اور میرے فوراً بعد مولانا کلب سعدی صاحب کی تقریر تھی، تو میں نے 2-3 منٹ اپنی تقریر لمبی کر دی. ہو گئی تو انہوں نے کہا بڑے ہی محترمانہ انداز سے، بڑے لطف لطیف پیرائے میں، کہ یہ مولانا جون لمبے ہیں اس لیے انہوں نے لمبی تقریر کی ہے، میں چھوٹا ہوں اس لیے میں چھوٹی تقریر کروں. تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مولانا بہت لمبے سفر سے آئے ہیں، بامبے سے، اور 3 سال کے بعد آئے ہیں، اور ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے کہ اپنا وطن ہے، اس لیے انہوں نے زیادہ لمبی تقریر کی ہے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ چھوٹی ہی تقریر ہو، چونکہ بہت پیارے اشعار بھی آپ سن رہے تھے، واقعی لطیف اشعار تھے. کم مشکل یہ ہوتی کہ آج کے زمانے میں ایسے لطیف اور خوبصورت اشعار سننے کو کم ملتے ہیں. لوگ عام طور سے اچھے اشعار انہیں سمجھتے ہیں جس کو زیادہ چیخ کے پڑھا جائے، یہ جس میں ملنگیت اور نصیریت کی باتیں آ جائیں، جبکہ یہ دونوں اچھے نہیں ہوتے. جو اگر شعر اچھا ہے تو چیخنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود بخود پسند کیا جائے گا. اور ایک بیماری جو ہمارے مجمع میں رائج کی جا رہی ہے چند سالوں سے زیادہ، وہ نصیریوں کی تعریف، ملنگیوں کی تعریف، اس سے مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. نام اہل بیت کے لے کر مکتب اہل بیت اور اہل بیت کی آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اس کے لیے ہمارے سامعین کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہمارے شاعروں اور ذاکروں کی ایک اچھی صفت ہے یا بری مجھے نہیں معلوم، آپ خود فیصلہ کریے گا. وہ یہ ہے کہ وہ وہی پڑھتے ہیں جو لوگوں کو پسند ہے. اچھی ہے یا بری؟ یہ بری صفت ہے. جی ہاں، وہ پڑھتے ہیں جو لوگوں کو پسند ہے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پسند کو بدل لیں تاکہ لوگوں کا بیان بھی بدل جائے. ٹھیک ہے، یہ آپ کام کریں اپنی پسند کو، دین کو بچانے. وہ دین جس کے لیے 250 سال اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں، اس کو بچانے کے لیے آپ تھوڑی سی پسند کو بدل لیں، تھوڑا اپنے ذوق کو بدل لیں، تو انشاءاللہ ہمارے ممبر کا مزاج بھی بدل جائے گا. اور ممبر کے حوالے سے صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں، ایک مجلس پڑھی ہے ابھی کچھ دنوں پہلے، نیٹ پر بھی شاید موجود ہے، ہاں ہے موجود، پوری ممبر تھی، پوری مجلسی ممبر پہ تھی. موضوع یہ دیا گیا اس لیے پڑھی تھی اور ضرورت بھی ہے کہ ممبر کے معنی عربی میں ہوتے ہیں. عربی لفظ ہے، یہ اردو نہیں ہے. نبرا یمبرو سے یہ ممبر کا لفظ بنا ہوا ہے. ممبر کے معنی ہوتے ہیں بلند کرنے کا وسیلہ، بلند کرنے کا ذریعہ. اب ہمارے ذاکرین بیچارے یہ سمجھے کہ عوام نے ہمیں اوپر کر دیا ہے تو ہم بھی واہ واہ کرا کے عوام کو کھڑا کر دیں. تو یہ کھڑا کرانا یہ بلندی نہیں ہے. بلندی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی جاہل نہ رہے، کوئی بد اخلاق نہ رہے، کوئی بد عقیدہ نہ رہے، کوئی یعنی اخلاقی لحاظ سے بلند ہو،
علمی لحاظ سے بلند ہو، سماجی لحاظ سے بلند ہو، اعتقادی لحاظ سے اتنا بلند ہو جائے کہ نصیریت کی تعریف نہ کی جائے۔ اور اگر ہمارے ممبر سے قومیں بلند نہیں ہو رہی ہیں تو رسول اللہ کا ممبر بھی لا کے یہاں رکھ دیا جائے تو وہ ممبر نہیں ہوگا۔ جو ممبر وہی ہوتا ہے جس سے قوم بلند ہو رہی ہے۔ تو بلند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنی سماعتوں کو بلند کریں۔ سماعتوں کا بلند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں جلدی آ جاؤں اپنی گفتگو پر۔ دیکھیں آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں پھیپھڑے سے مجلس نہیں پڑھوں، ٹھیک؟ جو پہلی بار پڑھ رہا ہوں اس لیے وضاحت کرنا ضروری ہوتی ہے۔ جو ایک مجلس ہوتی ہے جو پھیپھڑے کے زور سے پڑھی جاتی ہے، جبکہ ضرورت ہے ہماری قوم کو ذہن کے زور سے مجلس پڑھنے کی۔ تو نہ میں چکھوں گا نہ آپ کو چکھواؤں گا، لیکن تھوڑا میں بھی فکر کر رہا ہوں، دیر سے بیٹھ کے فکر کر رہا تھا۔ آپ لوگ بھی انشاءاللہ تھوڑا سا فکر کریں۔ اور کبھی کبھی ہم جملہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میری تعریف نہیں کریں گے تو میرا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر فکر نہیں کریں گے تو آپ کا حتماً نقصان ہو جائے گا۔ تو نقصان نہ کریں اپنا۔ قرآن کی جو آیت پڑھی ہے سورہ احزاب کی آیت ہے، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے پڑھی عزیزو۔ جو ہے زمانہ ابھی جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ من المومنین الرجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں۔ میں اس کی وضاحت نہیں کر پاؤں گا لیکن آپ خود ہی سمجھ لیں کہ مومن تو بہت زیادہ ہیں لیکن سب مومن مرد نہیں ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ جیسے پوری کائنات میں اللہ کی مخلوقات بہت زیادہ ہے لیکن تمام مخلوقات انسان نہیں ہیں۔ انسانوں سے کہیں زیادہ مخلوقات ہے زمین و آسمان و دریا میں، سب انسان نہیں ہیں۔ انسان بہت زیادہ ہیں لیکن سارے انسان مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان بھی بہت زیادہ ہیں لیکن سارے مسلمان مومن نہیں ہیں۔ اب اپنے آپ کو مومن سمجھ کے ہم خوش نہ ہو جائیں کہ ہم مومن تو ہیں، اگر خدا کرے ہوں۔ دیکھیں ذاکروں کا بنایا ہوا مومن وہ الگ ہے لیکن قرآن کا مومن الگ ہے، یہ فرق سمجھے۔ ذاکروں کا مومن الگ ہے، اہل بیت کے بتایا ہوا مومن الگ ہے۔ مولانا بھی بیان بھی کر رہے تھے، مومنوں کی پہچان آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ ذاکروں کو دی جانے والی جنت جو مومن کو دی جاتی ہے وہ الگ ہے، وہ وہی جنت ہوگی جسے پتہ نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس بیچاروں کو خود اپنی جنت کی خبر نہیں وہ دوسروں کو کیا جنت دے رہا ہے؟ سعد ابن معاذ جیسا مجاہد جو شہید ہوا ہے جنگ خندق میں، اور جس کے مسلمان ہونے سے پورا مدینے کا ایک قبیلہ اوس مسلمان ہوا جو کہ پورے قبیلے کا سردار تھا، اور جس کے مسلمان ہونے سے مدینے میں اسلامی حکومت کا نظام قائم ہوا، جس کے شہید ہونے کے بعد جب رسول اللہ چلے ہیں تو ننگے پیر چلے ہیں، اپنی ردا کو اتار کے چلے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں فرشتوں کا ہجوم اتنا زیادہ ہے۔ اور جب دفن کر دیا تو سعد ابن معاذ کی ماں نے کہا کہ حنین لگا جنہ یا سعد، اے سعد تجھے جنت مبارک ہو۔ تو رسول اللہ نے کہا ٹھہریں، ابھی جنت کی باتیں نہیں کریں، ابھی سعد ابن معاذ کو فشار قبر ہو رہا ہے۔ کس بات پہ فشار قبر ہو رہا ہے؟ اس واقعے میں دو چیزیں پوشیدہ ہیں، آپ خود ہی سمجھ لیجئے گا۔ ایک تو جنت والی بات، یوں جنت نہیں کہی جاتی۔ ماں اپنے بیٹے کو، ایسے مجاہد بیٹے کی جو تنہا، جس کے گلے میں تیر لگا جنگ خندق میں شہید ہوا، رسول اللہ اس طرح جنازہ پڑھ رہے ہیں، ننگے پیر چل رہے ہیں، لیکن ماں سے کہہ رہا نہیں جنت کی بات نہیں کرو، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، ابھی فشار قبر ہو رہا ہے۔ اور اس کو فرمایا کیوں ہو رہا ہے؟ لوگوں کو سوال پیدا ہو کیوں ہو رہا ہے فشار قبر؟ کہ اس لیے فشار قبر ہو رہا ہے کہ سعد بن معاذ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ سخت لہجے میں کلام کیا کرتے تھے۔ ہاں مسئلہ اہم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسلام لے کے بہت کچھ قبول کر لیا تھا لیکن عرب دور کا وہ کلچر، زبان کا کلچر وہ نہیں چھوڑ پائے تھے۔ جب گھر میں داخل ہوتے تو بیوی سے سخت لہجے میں ہوتے تھے۔ بیوی جو مومنہ ہے اس سے سخت لہجے میں، اور یہ حدیث رسول اللہ کی بھی ہے، یہ حدیث چھٹے امام کی بھی ہے کہ فرمایا المومن اعظم حرمتا من الکعبہ، مومن کا احترام کعبے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔
اب یہ حدیثیں شاید آپ کو نہیں سننے کو ملتی، چونکہ ہماری باتیں آپ زیادہ سنتے ہیں، ائمہ کی باتیں تھوڑا کم سن پاتے ہیں۔ یہ بھی کوشش کریں کہ منبر کے مزاج ایسا ہو کہ یہاں پر ائمہ کی باتیں زیادہ ہوں، رسول اللہ کی باتیں زیادہ ہوں، ہماری باتیں کم ہوں۔ تو یہ حدیث رسول اللہ کی بھی ہے، اور یہ حدیث امام نے تو باقاعدہ مخاطب کر کے کعبہ کو فرمایا کہ کعبہ تیرا مقام، کعبے کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا کہ کعبہ تیرا مقام بہت زیادہ بلند ہے، لیکن والمؤمن اعظم حرمتا منک ومن الکعبہ، لیکن اے کعبہ مومن کا احترام کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی اگر مومن کو یہی بیٹھے بیٹھے مثلا ممبر پہ بیٹھ کے ہم آپ کی بے احترامی کرتے تو یعنی کعبے کی بے احترامی کرتے۔ کعبے کی بے احترامی کون کر سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں۔ مومن کو گالیاں دے رہے ہیں، یعنی کعبے کو بھی زیادہ گالیاں اس سے بڑھ کے دے سکتے، مومن اس سے بڑھ کر ہے، مومن کا احترام اس سے زیادہ ہے۔ ایک انسان مسجد میں جا کر کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ کے آتا ہے، گھر میں آ کر صرف نمک کم ہونے کی بنیاد پر بیوی کی بے احترامی کر لیتا ہے، جبکہ وہ بھی مومن ہے۔ یہ احترام ہے، حرمت ہے ایک مومن کی۔ جب ایک مومن کا یہ احترام ہے تو رسول اللہ نے جو تربیت کی ہے، جو مومن رسول اللہ کا جو مومن ہے، جو قرآن کا مومن ہے، جو سورہ مومنون کا مومن ہے، جو سورہ فرقان کا مومن ہے، وہ مومن اور ہے۔ اور ہمیں تو وہی مومن اچھا لگتا ہے جو ذاکر ہمارے کہتے ہیں تم بھی مومن، تم بھی مومن، سب مومن ہو، اچھا لگتا ہے نا۔ جیسے عیسائیوں میں تھا کہ فری میں آؤ، اپنے گناہ کا اعتراف کر دو، میں تمہیں جنت دے دیتا ہوں۔ تو کچھ چیزیں ہم نے عیسائیوں سے لی ہیں، دوسرے مذہب سے لی ہیں، اور یہ ہماری بڑی مشکل ہے۔ ہم اپنے پڑوسیوں کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کی بات اچھی لگتی ہے، ہم بھی لے لیتے ہیں، کہتے ہیں آسان ہے، یہ مذہب آسان ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ شہید ہو گئے ہیں، قربان ہو گئے ہیں، جو ان کی نگاہ میں قربان ہو گئے، صلیب اسی لیے وہ گلے میں باندھ کے چلتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ان کی نظروں میں قربان ہو گئے، دین اسلام کی نظر میں قربان نہیں ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ قربان ہو گئے ہیں تو بس حضرت عیسیٰ کی قربانی کے بدلے میں ہم سب کو نجات مل جائے گی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوگا آج عیسائی مذہب میں دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی ہے۔ کچھ دین آکے سنڈے کو ایک دعا کر لیں، تو دعائیں کر لیں، اتنی دین میں ہے۔ یہ غور سے سمجھیے، مسئلہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ کچھ تھوڑا غور کرنے کی دین کے نام پر صرف چند دعائیں ہیں، محدود دعائیں، شاید اگر فرصت میں اشارہ بھی کروں گا، اور پورا دین ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کا بتایا وہ پورا دین ختم ہو گیا۔ یہی بات لا کر ان کو دیکھ کر ہم کو بھی اچھا لگا کہ یہ دین بڑا آسان ہو گیا ہے، یہی چیز ہم نے لا کر شیعت میں داخل کرنا چاہیے کہ تم نے 2 آنسو بہا لیا، 2 ذکر کر لیا، فرش اعضاء پہ بیٹھ گئے، تمہاری جنت یقینی ہو گئی۔ پھر اگر ایسے ہی جنت یقینی ہو گئی تو 250 سال تک ائمہ کی تعلیمات کس لیے تھی؟ اگر 250 سال نہیں مانے تو 61 ہجری کے بعد 200 سال تو تھے، 200 سال تک ائمہ پھر کیا زحمت کر رہے تھے؟ پھر قرآن کس لیے ہے؟ پھر اتنی ساری ہدایتیں کس لیے ہیں؟ ہاں یقیناً حسین ابن علی وسیلہ نجات ہے، رسول اللہ فرما گئے ہیں، لیکن ایک جملے کے فرق کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کے ذکر کے بدلے میں جنت نہیں ہے، بلکہ حسین ابن علی کے ذریعے سے جنت ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ بدلے میں جنت کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بے دین ہو کے رہیں، ہم کچھ بھی کر لیں، نجات ہماری ہے۔ لیکن ذریعے کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی اپنی راہ بتا کے چلے گئے ہیں، جو جتنا زیادہ راہ حسین ابن علی پہ چلتا جائے گا، حسین ابن علی اسے نجات دیتے جائے گا۔ راہ حسین ابن علی ذریعے نجات، اور یہیں سے آیت کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا۔ اتفاق سے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ حسین میدان کربلا میں سب سے زیادہ، یہ تو مجھے معلوم نہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ امام نے کون سی آیت سب سے زیادہ پڑھی تھی، لیکن مقتل میں جو لکھا ہوا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بھی، کربلا سے پہلے اسی آیت کی تلاوت کی تھی۔ پتہ نہیں آپ میں سے 60-70 سال کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، وہ آیت جس کو حسین ابن علی نے سب سے زیادہ مقتل میں پڑھا ہے، نہیں معلوم آپ اس سے آشنا ہو پائے، ابھی تک نہیں آشنا ہو پائے ہیں، یہی آیت پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مومنوں میں سے کچھ مرد، آگے ہم مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا، صدقوا ما عاہدوا اللہ، جو اللہ سے عہد کیا تو اسے سچا کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا، تو اس میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو وعدہ پورے کرتے ہوئے اپنی راہ شہادت پہ چل پڑے۔
شہید ہو گئے، وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ مقتل میں بھی امام یہ کہہ رہے تھے، مقتل سے پہلے بھی کر رہے تھے۔ جب راستے میں جناب قیس بن مسہر سیداوی جو امام کے قاصد تھے، ان کی شہادت کی خبر آئی، یہی آیت پڑھی۔ جب مسلم نے عزجہ کے جنازے پہ پہنچے، لاش پہ پہنچے، امام نے یہی آیت پڑھی۔ اور یہ آیت تو چند بار مقتل میں لکھی، لیکن کتنی بار امام نے پڑھا کہ بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو راہ خدا میں وعدہ پورا کر کے شہید ہو گئے، کچھ لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ اب میں ایک جملہ عرض کروں عزیزو، مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، اچھی خاصے تھکے ہوئے ہیں۔ میں کبھی اپنے سفر کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن آج کر دے رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو، میں بھی تھوڑا تھکا ہوا ہوں۔ 14 شعبان کو ہم کشمیر میں تھے، 15 شعبان کو جموں میں تھے، 16 شعبان کو دلی میں تھے، اور رات میں پھر جو ہے لکھنؤ میں تھے، اور 17 شعبان کو سلطان پور میں تھے، اور 18 شعبان کو الہ آباد میں تھے، اور 19 شعبان کو لکھنؤ میں تھے۔ آج 20 شعبان ہے، آج آپ کے اعظم گڑھ میں ہے، کل 21 شعبان ہے انشاءاللہ، کل دلی میں ہے، پرسوں 22 شعبان ہے انشاءاللہ لکھنؤ میں ہے۔ شروع کے سفر فلائٹ سے تھے، لیکن آخر کے 4 سفر ہمارے 4 دن لگاتار رات کے سفر ہیں جو سفر میں رہے۔ تو آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، ہم بھی تھکے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ ایک کاروان لے جاتے تھے ایران، اور شہیدوں کی لاشوں پہ لے جاتے تھے، قبروں پہ لے جاتے تھے۔ دن بھر میں جب وہ تھک جاتے تھے تو شام میں جب تھکنے لگتے تھے ایک نعرہ لگاتے تھے۔ نعرہ آپ سے ہم نہیں لگوائیں گے، لیکن نعرہ یہ تھا، ہم لوگ کہتے تھے تھکا کون؟ تو لوگ کہتے تھے دشمن۔ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ تھکا کون؟ دشمن۔ دشمن کون؟ امریکہ۔ کس نے کہا؟ یہ کہتے تھے خمینی نے۔ خمینی کون؟ بت شکن۔ خمینی کون؟ بت شکن۔ بت شکن زندہ باد، امریکہ مردہ باد۔ یہ ہم نعرے لگاتے ہیں، لگائیں گے آپ لوگ تاکہ تھکان دور ہو جائے۔ تھکا کون؟ دشمن کون؟ کس نے کہا؟ بھول گیا۔ کس نے کہا؟ خمینی کون؟ بت شکن زندہ باد۔ اور امریکہ؟ میں بھی تھوڑا اٹک اٹک کے لگا رہا ہوں، لیکن نعرے بلند آواز میں لگائے جا سکتے ہیں۔ تقریر میں بلند آواز ہونے کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں۔ پہلے زمانے میں بڑے بڑے مائک نہیں ہوتے تھے، دور تک آواز پہنچانی ہوتی تھی، اس لیے چیخنا پڑتا تھا۔ ابھی ماشاءاللہ آپ نے اتنے زبردست اسپیکرز لگا رکھے ہیں، میں کیا چیخوں ہو۔ تو یہ آیت سننے کے بعد میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں جو 5 دن پہلے پیش آیا، اور میں زیادہ باتیں نہیں عرض کروں، یہ جتنی باتیں عرض کر رہا ہوں اس پہ آپ غور کرتے چلے جائیں۔ 14 شعبان کو شب میں محفل ہو رہی تھی، اور اس کے بعد مجھے تقریر کرنی تھی۔ ایک صاحب نے شعر پڑھا کہ عریضہ ڈالتے ڈالتے تھک گئے ہیں، اب چلو خود ہی دریا میں اتر جاتے ہیں۔ دیکھیں آیت یاد رکھیں، جو میں نے آیت پڑھی یاد ہے آپ کو؟ مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، مرد سب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یا اشباہ الرجال ولا رجالا، اے مردوں جیسی شکل والے لوگ لیکن مرد نہیں ہو۔ کیونکہ جب امیر المومنین بلاتے ہیں تو تم بہانے کرتے ہو کہ ٹھنڈک زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے، تو جو ٹھنڈک و گرمی کا بہانہ کرے وہ تلوار سے کتنا بھاگے گا؟ جو ٹھنڈک و گرمی جو موسموں سے فرار کرے من السیف افر، تو تلوار سے کہیں زیادہ فرار کرے گا۔ ایسے لشکر کو لے کر امیر المومنین کیا کریں گے؟ لیکن حسین ابن علی فخر سے کہہ رہے ہیں کہ من المومنین الرجال، یہ مرد ہیں، میرے ساتھ جو آئے ہیں وہ مرد ہیں، میرے ساتھ جو یہ جنڈر والا مرد نہیں ہے، توجہ کریں، میرے ساتھ جو عورتیں آئی ہیں وہ مکے اور مدینہ کے مردوں سے بھی کہیں زیادہ مرد ہیں۔ کیونکہ یہاں جنڈر کے مرد کی بات نہیں ہے، یہاں قرآنی صفات کے مرد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اگر مقتل میں ہے تو بھی مرد ہے، بازار میں ہے تو بھی مرد ہے، دربار میں ہے تو بھی مرد ہے۔ یہ قرآنی مرد کی بات ہے، یہ جنڈر کے مرد کی بات نہیں۔ 3 بار میں کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم اس کو نہ سمجھے کہ ہم مرد ہیں، ہمارے اندر ہیبت ہے، ہمارا جسم تھوڑا زیادہ ہے، ہمارے مسلس تھوڑا مضبوط ہیں تو ہم مرد ہیں، تو گھر میں جائیں تو جس طرح پیش آئیں۔ نہیں، مرد بننا ہے تو دشمنوں کے سامنے مرد بننا، کمزور لوگوں کے سامنے مرد نہیں بننا۔
ایک مہینہ پہلے الہ آباد میں مجلس پڑھی، کہا مولانا آپ خیبر و خندق کم پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ پڑھتے ہیں، ضرور نہیں دین میں صرف خیبر و خندق نہیں ہے، دین میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ہزاروں حدیثیں آخر ائمہ کی۔ اس دن میں نے 4 حدیثوں میں گفتگو کی تھی، لیکن بعد میں نے اسے ایک جملہ کہا، یہ بتایا کہ آپ ان مومنوں سے، ان ذاکروں سے خدا ان کی حفاظت کریں، یہ ضرور پوچھا کریں کہ آپ اتنا زیادہ جب خیبر و خندق پڑھتے ہیں تو آج کے ظالموں کے سامنے جب امیر المومنین کی شجاعت کا ایک قطرہ پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی تو تم کہاں تھے؟ تم اگر شاہین باغ تک نہیں جا سکے، تم اگر شاہین باغ تک نہیں جا سکے، اگر تم لکھنؤ کے گھنٹہ گھر تک نہیں جا، جہاں عورتیں چلی گئی مرد نہیں گئے، تو اگر وہاں تک نہیں جا سکے تو کم سے کم امیر المومنین کا ذکر کرتے ہو، اس منبر پر ایک مرتبہ مردانہ بات کر لو۔ کشمیر میں اتنا ظلم ہوتا رہا، تمہاری زبان سے ایک کلمہ نہیں نکلا۔ ہمارے ملک میں آج دلتوں پر، کمزوروں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو کس حسین کا ذکر کر رہے اتنے سالوں سے کہ جو وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہو گیا؟ جو کیسا مرد ہے! لہذا وہاں پہ انہوں نے شعر پڑھا، بھول نہیں گیا ہوں، بات واپس آ رہا ہوں، انہوں نے شعر پڑھا کہ اتنے سالوں سے عریضے ڈالتے ڈالتے تھک گئے ہیں، تو بس کریں چلیں خود ہی دریا میں اتر جاتے ہیں۔ تو بعد میں ہم نے جا کے ان سے کہا ہاں دریا میں ضرور اتریں، لیکن اس دریا میں نہیں جس میں آپ جانا چاہتے ہیں، میں ایک دوسرا دریا بتانا چاہتا ہوں، چونکہ جس دریا میں آپ عریضے ڈالتے رہے اور اسی میں اترنے کے پلان کر رہے ہیں، تو وہ دریا تو وہ ہے جس میں گائے بھینس بکریاں بھی اتر جاتی ہیں، کبھی کبھی نجس جانور بھی اتر جاتے ہیں۔ اگر اترنا ہی ہے تو اس دریا میں اترو جس میں قاسم سلیمانی اتر گئے ہیں، جس میں محسن حججی اتر گئے، جس میں راغب حرب اتر گئے، جس میں عباس حسینی اتر گئے، جس میں عباس بوسری اتر گئے، جس میں ہمارے ہزاروں شہید اتر گئے، جس میں وہ ہزاروں اتر گئے جو جناب زینب کے حرم کی حفاظت کرنے میں انہوں نے ٹھنڈک دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھی، نہ بچے دیکھے، نہ بیوی دیکھی، نہ اولاد دیکھی۔ اگر اترنا ہے تو اس دریا میں اترنا۔ اور الحمدللہ آج ایسے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہمارے پاس ایک نظام ہے، ہم امامت کے نظام کا انتظار کر رہے ہیں، ولایت فقیہ کے نظام کی عادت کر کے، چونکہ اتنی جلدی نہیں مل جائے گا۔ امام جب غیبت میں گئے تو غیبت صغریٰ کے ذریعے سے انتظار کرایا گیا، غیبت کے لائق بنایا گیا، تو امامت کے ظہور کے لیے بھی ہمیں آمادہ کیا جائے گا۔ یہ ولایت فقیہ کے جو نظام ہے وہ امامت کے نظام کی جھلک ہے، قطرہ ہے، اس دریا تک جانا ہے آپ کو۔ لیکن کبھی کبھی ہم نقطہ عرض کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے پاس یہ نظام نہیں، یہ فخر کا مقام ہے۔ میں یہ فخر اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ فخر امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو مجھے صلبوں سے، نسلوں سے، رحموں سے گزارتا رہا، اور میری ولادت اس وقت ہوئی کہ جب حق کا نظام تھا، جب رسول اللہ کی حکومت تھی۔ یہ فخر کا مقام ہے۔ آج سے 50 سال پہلے لوگ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم کہاں پہ ہیں، کیسے ہیں، صرف ظلم ہی ظلم ہے۔ دنیا کے 50 58 60 ملک ہوتے ہوئے سارے ملک ذلت سے زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پر ولایت فقیہ کے نظام ہے وہاں عزت سے سر بلند کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انشاءاللہ نزدیک ہونا چاہتے ہیں ظہور امام سے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ایک نقطہ کہہ کے ہم آگے بڑھیں، چونکہ بعض ہمارے برادران کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو ان کی توہین نہیں کرنا چاہیے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں انسان کو سمجھ میں نہ آئے تو برا نہ کہیں، کسی کو امامت سمجھ میں نہ آئے تو اس پہ طنز نہیں کریں، سمجھائیں امامت کو۔ امامت تیر و تلوار نہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے تیر و تلوار امامت کے چلائیں جو ہمارے ذاکرین کر رہے ہوتے ہیں۔ امامت پھول ہے، امامت خوشبو ہے، امامت ہدایت کے پھول ہے۔ جن کو سمجھ میں نہیں آتا ان کو سمجھائیں۔ ولایت فقیہ میں کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تو ان کو برا نہ کہیں، ان کی دل آزاری نہ کریں، ان کو سمجھائیں۔ اگر بڑی علمی باتیں سمجھ نہیں سکتے، قرآن سمجھ نہیں سکتے، حدیثیں نہیں سمجھ سکتے، تو اتنا تو ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بہت بڑی طاقت ہوتے ہوئے، نواب ہوتے ہوئے، بادشاہ ہوتے ہوئے، زمینے ہوتے ہوئے، زمیندار ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے، اتنے مومنین ہوتے ہوئے 4 اماموں کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا، لیکن ہم بچا نہیں پائے۔ اب یہ بچوں کو نہیں معلوم شاید جنہوں نے تاریخ نہیں پڑھی ہے، لیکن جنت البقیع کا منظر تو سب دیکھتے ہیں نا۔
جنت البقیع میں 4 تو معصوم امام ہیں، ورنہ اور بھی بہت ہی عظیم قبریں ہیں، بہت سارے شہید ہیں رسول اللہ کے عظیم شہید، لیکن 4 معصوم اماموں کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا. ہم بچا نہیں پائے کیونکہ ہمارے پاس نظام نہیں تھا. ہم آواز اٹھائے، ہم نے فریادیں بلند کی، ہم چیخے، ہم چلائے، ہم نے سب کچھ کیا. ایک ڈیلیگیشن ہندوستان سے بھی گیا، لیکن صرف ڈیلیگیشن گیا، صرف آواز اٹھائی، لیکن بچا نہیں پایا چونکہ بچانے کے لیے نظام کی ضرورت تھی. تو یہ ہمارے کسی بزرگ کا جملہ ہے کہ 4 معصوم اماموں کی قبر کو نہیں بچا پائے چونکہ ہمارے پاس ایک الہی نظام نہیں تھا. لیکن آج ہمارے پاس الہی نظام ہے تو ساری دنیا نے مل کر کوشش کر لی، لیکن جناب زینب کے حرم کے قریب نہیں آنے دیا. اس کے لیے ہم نے ہزاروں قربانیاں دی ہیں. میں خود بیروت میں، لبنان کے کیپٹل بیروت میں ایسی قبرستان میں کھڑا تھا جہاں 3 سگے بھائیوں کا جنازہ، قبریں ایک ساتھ بنی ہوئی تھی، 3 سگے بھائیوں کی قبریں ایک ساتھ، اور اس میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو ہاسپٹل میں یا گھر میں یا بستر پر یا وبا سے یا کسی بیماری سے مرا ہو. وہ 3 سگے بھائی اللہ کی راہ میں جناب زینب کے حرم کی حفاظت میں، اسلامی سرزمین کی حفاظت میں شہید ہوئے. یہ ہے منہم من قضا نحبا ومنہم من ينتظر. یہ صرف آیت نہیں، اس آیت سے تو وہ عشر ہی نہیں کیا گیا. ابھی ہمارے ہندوستان پاکستان کے کلچر کو کربلا کی اس آیت سے، جس کی بنیاد، جو بنیاد ہے کربلا کی، منہم من قضا نحبا ومنہم من ينتظر، جب ظلم کے سائے مڈلا رہے ہوں تو گھر میں خاموشی سے نہیں بیٹھا جاتا. تو وہاں جرات کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں شجاعت کی ضرورت ہوتی ہے. ظالم کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں اگر مظلوم سست پڑ جائیں، اگر کمزور پڑ جائیں. توجہ کریں، یہ ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی. حوصلے بلند نہیں ہونے دیں، ظلم کے حوصلے بلند نہیں ہونے دیں. تعداد کی کمی پر اتنا پریشان نہیں ہو. ہم نے 2006 میں جب اسرائیل سے جنگ جیتی ہے تو ہماری تعداد بہت کم تھی، اسلحے بہت کم تھے، افراد بہت کم تھے، ادھر پورا ملک تھا، پوری دنیا تھی. لیکن لوگوں کے مشکل یہ ہے کہ جب لوگ حساب لگاتے ہیں تو حساب یہ لگاتے ہیں کہ ان کے پاس، آپ جو ٹیلی ویژن کے بہت سارے رپورٹس بھی دیکھیں، ان کے پاس اتنے ٹینک ہیں، اتنے اسلحے ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے افراد ہیں، اتنے بمبارڈمنٹ کرنے والے ایئر کرافٹ ہیں. ادھر ان کے پاس کیا ہے؟ اتنا کم ہے. امریکہ کے پاس اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے، حزب اللہ کے پاس اتنا ہے. یہ جب حساب لگاتے ہیں کہ اس کے مقابل میں یہ تو جیت ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ادھر بہت کچھ ہے، اسرائیل کے پاس 200 ایٹم بم ہے، جیت نہیں سکتے. لیکن عزیزو مشکل یہ ہے ان لوگوں کی، وہ لوگ کہہ رہے تو حرج بھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ سنتے سنتے ہم بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ جب وہ حساب لگاتے ہیں تو صرف اسلحوں کا، انسانوں کا، فوجوں کا حساب لگاتے ہیں. وہ حساب نہیں لگاتے کہ ادھر جو کچھ ہے لیکن ادھر ایمان بھی ہے، ادھر اللہ بھی ہے، اور ادھر شہادت بھی ہے، ادھر شہادت کی دریا میں اترنے کی آرزو بھی ہے. اگر ایک مومن اس آرزو کے بغیر مر جائے تو ہماری نگاہ میں کتنا ہی مومن کیوں نہ ہو، لیکن امیر المومنین کی نگاہ میں مومن نہیں ہو سکتا. چونکہ امیر المومنین سے جب پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو امام نے فرمایا الایمان وعلی اربع دعائم، ایمان کے 4 ستون ہیں، علی الصبر والیقین والعدل والجہاد. اگر ایک بلڈنگ بنانا ہو 4 پلر پر، اس کا ایک پلر غائب کر دے تو بلڈنگ بنے گی؟ اگر صرف 4 پلر ہو، 4 ستون ہو، اس میں سے ایک ستون نہیں ہو تو بلڈنگ کھڑی ہو پائے گی؟ نہیں، گر جائے گی. تو ایک مومن، اگر امیر المومنین کا ایمان دیکھیں تو ایک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر عدالت نہ ہو. اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ماتحت حتی غلاموں کے ساتھ اگر عدالت نہیں ہے تو مومن نہیں ہو سکتا. اگر یقین نہیں ہے تو مومن نہیں ہو سکتا. اگر صبر نہیں ہے، یعنی حق پر استقامت اور مضبوطی نہیں ہے تو مومن نہیں ہو سکتا. اگر راہ خدا میں جہاد کرنے کی آرزو نہیں ہے تو مومن نہیں ہو سکتا. امیر المومنین کی تعریف علی الصبر والیقین والعدل والجہاد. تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں اور بات کو اپنی آخری منزل تک پہنچا دو. عزیزو، ایک خاتون، اس کی زبان سے میں نے سنا ہے، خود اس کی زبان سے، جوان خاتون، اور اس طرح کے بہت واقعات ہیں، میں ایک سنا رہا ہوں. جوان خاتون
قرآن کی اس آیت کو سمجھنے کے لیے. قرآن کی اس آیت کو میں 2 گھنٹے میں آپ کو بیان کروں, آپ بھی تھکے ہوئے ہیں, فرصت نہیں ہے, لیکن شاید ایک واقعہ آپ کو پورا سمجھا جائے. وہ کہہ رہی تھی میرا شوہر جانا چاہتا تھا. کہاں؟ نئی شادی ہوئی تھی, ابھی بچہ بھی نہیں ہوا تھا, میرا شوہر جاتا تھا سیریا, جناب حرم, جناب زینب کے حرم کی حفاظت کے لیے, جنگ کرنے کے لیے. سیریا جانا آسان کام تو نہیں تھا, کوئی ٹرینڈ فوج تو نہیں تھی کہ جا کر بڑے مسلحانہ پروفیشنل طریقے سے جنگ کریں گے اور بچ کے واپس آ جائیں گے. وہاں پہ اکثر لوگ جو جاتے تھے ان ٹرینڈ لیتے, 1-2 مہینے کی ٹریننگ لیتے تھے, جا کے جنگ کرتے تھے داعشی اور دہشت گردوں کے مقابلے میں, اور جان دے کے چلے جاتے تھے. تو یہ بیوی بار بار اسے روک رہی تھی, نہیں جائیں, ہر بہانہ وہ لے کے آتا. وہ اس کا واجب نہیں ہے بیوی کی اجازت, لیکن اچھا ہے کہ گھر کے لوگ راضی ہو کے جائیں, ماں راضی ہو, باپ راضی ہو. شہید حجر جی کا آپ نے سنا کتنا باپ کو راضی کرنے میں وقت لگا دیا. تو گئے, جانا چاہتا تھا, وہ بھی جانا چاہتا تھا, بہت سارے لوگ گئے, وہ بھی جانا چاہتا تھا, لیکن بیوی کسی طرح سے راضی نہیں ہو رہی تھی. جب ہر بہانہ کر لیا, توجہ کرے, ہم ہر بہانہ کرتے اپنے آپ کو بچانے کا. مثلا گورنمنٹ 20 سال تنخواہ دیتی ہے, جب جنگ کا وقت آتا ہے تو میڈیکل جمع کرتے ہیں کہ بچ کیا ہے. وہاں وہ ہر بہانہ کر رہا ہے, ہر بہانے سے جانا چاہتا ہے. جب کسی بھی طرح سے بیوی راضی نہیں ہوئی تو ایک دن آخر میں اس نے آ کے ایک جملہ کہا, یہ بتاؤ. یہ جملہ کہنے سے پہلے ایک مطلب اور میں بیان کر دوں کہ جب داعشی حملہ کر رہے تھے دہشت گرد, تو جناب زینب کے حرم سے 400 میٹر کے فاصلے پہ تھے, کلومیٹر بھی نہیں, آدھے کلومیٹر سے کم, صرف 400 میٹر کے فاصلے پہ آ چکے تھے. گولے آ کر حوضے کے دیواروں پہ پڑ رہے تھے, اتنے قریب آ گئے تھے. تو اس نے آخر میں ایک جملہ کہا, تم یہ بتاؤ, کیا تم یہ چاہتی ہو کہ جناب زینب دوبارہ اسیر ہو جائے؟ منہم من قضا نحبہ. میں نے کہا کہ آپ تعریف نہیں کریں, لیکن چند باتیں سمجھنے کی. جس کلچر کی ہمیں ضرورت ہے, آج مصر کے ذریعے سے حق باقی نہیں ہے, سربلند نہیں ہے. آج سعودی عرب میں کعبہ موجود ہے لیکن حق نہیں ہے. آج ایک کلچر ہمیں دیا گیا, کربلا. ہم نے کربلا کو بہت دن سے منایا, لیکن کربلا کا کلچر نہیں سمجھ پائے, جو قرآن کی آیتوں سے میں ناشنا رکھا گیا. جب اس نے یہ جملہ کہا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ علی کی بیٹی دوبارہ اسیر ہو؟ ایک بار تو ہو چکی ہے جناب زینب کا حرم تو در و دیوار نہیں ہے. یہ ہماری معمولی قبریں تو نہیں, قبر ہے, مٹی ہے, در ہے, دیوار ہے, اینٹ ہے, پتھر ہے, باقی سب سڑ گیا. یہ علی کی بیٹی کا مزار ہے, یہ فاطمہ کی بیٹی کا مزار ہے. تو جب یہ جملہ کہا تو اس نے کہا کہ تم جاؤ اور اس کے بعد میں تمہیں کبھی بھی نہیں روکوں. اور وہ گیا اور شہید ہو گیا, اور شہید ہونے کے بعد وہ فخر سے بیان کر رہی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو بھیج دیا. تو تعداد کی کمی ہمیں کبھی نا امید نہیں کرنی, ہمیں گھبرانے پہ مجبور نہ کرنا. ہم اگر عریضے لکھ رہے ہیں لکھیں. میں ایک صرف عریضے کا طریقہ بتا دوں, یہ آخری مجلس, یہ جملہ آخری سمجھیں. عریضہ ہم لکھتے ہیں بہت نا, سال بھر کی ہماری فہرست ہے, یہ مشکل, یہ مشکل, یہ مشکل, فلاں مشکل, پڑوسی سے مشکل, کھیت کی مشکل, سروس کی مشکل, تنخواہ کی مشکل, بیٹے کو سروس نہیں لگ رہی ہے, ہمیں مشکل ہے, بیماری ہے, یہ ہے. اتنی ساری حاجتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. امام آئے, میں آپ میری ساری حاجتیں پوری کریں. میں آج ایک دوسرا طریقہ بتاؤں عزیزوں. پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ جو آپ عریضے لکھ کے جا کے دریا میں ڈالتے ہیں, کوشش کریں لکھیں, اچھی بات ہے. امام سے بات کرنا, امام کو کلام کرنا, امام سے کچھ لکھنا, خط و کتابت کرنا, یہ بہت ہی اچھا ہے. لیکن ہمارا امام وہ نہیں ہے کہ جو ہماری بات کو سننے کے لیے پانی اور دریا کا محتاج ہے. آپ نے جیسے ہی ارادہ کیا, کاغذ پہ لکھے یا نہ لکھے, اگر اپنے دل پہ آپ نے لکھا, امام تک بات پہنچ گئی, سمجھے. اور اگر کاغذ پہ لکھ لیا, اچھا ہے, بہت اچھا ہے, کاغذ پہ بھی لکھیں, لیکن کاغذ پہ لکھ کے اپنے پاس رکھیں, کم سے کم سال بھر رکھیں کہ میں نے امام سے کیا بات کی, کیا لکھا. یہ یقین جان لیں کہ جیسے ہی آپ نے لکھا بات پہنچ گئی. نہ کنویں کی ضرورت ہے, نہ دریا کی ضرورت ہے, نہ شب قدر ادھر ادھر شب قدر کے برابر درجہ حاصل ہے. بیوہ شعبان شب قدر جیسی ہے. شب قدر ادھر ادھر ٹہلنے میں گزار دے, اتنی عظیم شب کہ فلاں جگہ جا رہے ہیں, فلاں نہر ڈھونڈ رہے ہیں, فلاں دریا ڈھونڈ رہے ہیں. نہ لکھیں اور لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں.
لیکن ہم ایسے عریضے لکھتے ہیں وہ لکھنے کے رکھنے کے لائق نہیں ہوتے. مسئلہ یہ ہوتا ہے. لہذا میں آج ایک کو عریضہ لکھنے کا طریقہ بتاتا ہوں. کیسے میں اپنی طرف سے بتاؤں گا, آپ کو یقین نہیں آنا چاہیے اور آئے بھی نہ اچھا ہے. لہذا میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے عریضہ. لیکن آپ نے صلواتیں کم پڑھی ہیں اور ماہ شعبان صلوات کا مہینہ ہے, لہذا ایک صلوات اور پڑھیں. امام نے دیکھیں, مجھے یقین ہے کہ مجھے جوش نہیں دلا رہا ہے کہ میں بھی بلند آواز میں پڑھوں, خلوص سے لگا رہے ہیں, اس لیے میں بلند آواز میں نہیں پڑھوں گا. امام کا ایک عریضہ ہے. ٹھیک, دعا عہد کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بعض جگہوں میں بہت پابندی سے پڑھی جاتی ہے, بہت اچھا. بعض لوگ سال بھر پڑھتے رہتے ہیں. پڑھیں, اچھا ہے, لیکن 40 دن بھی اگر اچھے طریقے سے پڑھ لیا تو کافی ہو جاتا ہے. جب کوئی چیز مسلسل انسان کرنے لگتا ہے تو کبھی کبھی وہ عادت کا حصہ بن جاتی ہے, پھر اسے سمجھ نہیں پاتا کیا کرنا ہے. تو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ اسے پڑھیں اس دعا عہد کو. اس میں چند جملے ہیں. اس میں یہ جملہ ہے کہ اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ, اے میرے اللہ مجھے امام کے ناصروں میں قرار دے, امام کی مدد کرنے والوں میں قرار دے. عون و نصرت دونوں ایک ہی معنی ہے. من انصارہ و اعوانہ والذابین عنہ, یہ نہیں کہ اے میرے اللہ امام کو بھیج تاکہ امام میری مدد کرے, میں مشکل میں ہوں, ظالموں کا سایہ مڈلا رہا ہے, ہر طرف ظلم و ستم, امام آئے میری مدد کرنا. اس کے برعکس اے میرے اللہ ہمیں امام کی مدد کرنے والوں میں قرار دے, والذابین عنہ, اور امام کا دفاع کرنے والوں میں قرار دے, والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ, اور اے میرے اللہ ہمیں امام کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے ان کی طرف بڑھنے والوں میں قرار دے. معاملہ الٹ گیا. ابھی تک تو امام کو ہم اس لیے پکار رہے تھے کہ امام آئیں اور ہماری حاجتیں پوری کریں, لیکن امام نے تو کچھ اور ہی بتایا. کہہ رہے اے میرے اللہ ہمیں امام کی حاجتیں پورا کرنے والوں میں تیزی سے آگے بڑھنے والے. آپ کے امام کی کوئی حاجت ہم پوری کر سکتے ہیں؟ آپ کو سوال ہوگا نا, ہم اور امام کی حاجت پوری کریں تو مشکل یہ عزیزو کہ ہم نے اپنی حاجتوں سے امام کی حاجت سمجھی ہے. ہماری حاجت, امام کی حاجت وہ ہے ہی نہیں جو ہماری حاجتیں ہیں. ہماری حاجتیں یہ ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کر دے, لوگ ہمیں بڑے لفافے دے دے, لوگ ہمیں یاد رکھیں, لوگ ہمارا نمبر لے لیں, ہماری مشکل میں مدد کر دیں. یہ ہم جیسے معمولی انسانوں کی حاجتیں ہوا کرتی ہیں. امام کی حاجت یہ نہیں کہ امام کو پیسہ دیں, امام کو نذرانہ دیں, امام کو نذر کریں, امام کو کھلائیں, امام کو پلائیں. یہ کچھ بھی امام کی حاجت. امام کی حاجت گھر نہیں ہے, باڑ نہیں ہے, دولت نہیں ہے. امام کی فقط ایک حاجت ہے کہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے. اور اس حاجت کو پورا کرنے میں نصرت کی ضرورت ہے, ناصر کی ضرورت ہے. حسین ابن علی کی حاجت میدان کربلا میں پانی نہیں تھی. جو 6 مہینے کے بچے کو دفن کر کے آیا ہے وہ پانی نہیں چاہتا, لیکن پھر کیوں آواز دے رہا ہے حل من ناصر؟ اس لیے آواز دے رہا ہے کہ ہم تو شہید ہو جائیں گے لیکن راہ حسین ابن علی کو ہمیشہ ناصروں کی حاجت ہے. جو مقتل تک یہ کاروان آگے بڑھ کر لے کر چلتے رہے, نہ ڈرے نہ گھبرائیں, نہ امید ہو نہ مایوس ہو. امام والمنتصلین لعوامرہ, امام کے امر کو پورا کرنے والا, والمسابقین الیہ والسابقین الیہ فی ارادتہ, امام کے ارادوں کو پورا کرنے میں سبقت کرنے والا. اور آخر میں کہتے کہتے کیا, والمستشہدین بین یدیہ, آیت یاد رہے آپ کو, والمستشہدین بین یدیہ, اور اے میرے اللہ میں امام کی ان حاجتوں کو پورا کرتے کرتے امام کی نظروں کے سامنے شہید ہو جاؤں. اللہ اکبر. یہ دعائیں ہے ایک کلچر بنا رہی ہے. ہم تو پڑھتے ہیں صرف اس لیے صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں. دعا کلچر بناتی ہے, دعا کربلائی کلچر بنا رہی ہے. اسی کربلائی کلچر کے ذریعے سے جنگ جیتی گئی ہے, باطل کو شکست دی گئی ہے. اور الحمدللہ, میں تمام کر رہا ہوں, الحمدللہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں, باطل کتنا بھی مضبوط ہو جائے لیکن بہرحال اسے کربلائی کلچر کا ڈر ہے. یہ قرآن کی جہاد کی آیتوں کا اعتراض کیوں ہے آپ کو پتا ہے؟ اس لیے ہے
کہ ظلم کتنا بھی قوی ہو جائے، کتنا بھی مسلح ہو جائے، کتنی بھی تعداد بڑھا لے، لیکن اگر اسلامی صحیح جہاد آ جاتا ہے تو ہر ایک کو ڈھیر کر دے، ہر ایک کو شکست دے، جس کا نمونہ بھی موجود ہے۔ پورا یورپ، امریکہ، بڑی بڑی طاقتیں، پورا خلیج مل کر انہوں نے طاقت بنائی، لیکن چند لوگوں کے سامنے وہ شکست کھا گئے۔ 2012 سے لے کر آج تک گواہ ہے، سیریا کی زمین گواہ ہے، آج شاید آپ یہاں سے بیٹھ کے دیکھ نہ پائیں، عراق کی سرزمین گواہ ہے کہ جب مجاہد قاسم سلیمانی جیسے لوگ آگے بڑھے، جو قرآنی کلچر رکھنے والے لوگ تھے، جب وہ آگے بڑھے تو دنیا کی ساری طاقتیں ڈھیر ہو گئیں۔ اسلامی جہاد کسی کو مارنے کے لیے نہیں ہے، اسلامی جہاد ظالموں سے مظلوموں کو نجات دینے کے لیے۔ یہ سمجھتے آپ کا دل چاہ رہا ہے واہ واہ کرنے کے لیے، میں کوشش کروں کہ ایسے انداز میں پڑھوں کہ آپ زیادہ واہ واہ نہ کر پائیں، آہستہ آہستہ پڑھیں۔ اسلامی جہاد انسانوں کی جان لینے کے لیے نہیں ہے، اسلامی جہاد کرسچنز کو بچایا، ہندو نرسوں کو بچایا، ایزیدیز کو بچایا، ہر مذہب کے لوگوں کو بچایا۔ جب دہشت گرد آئے تو دہشت گردوں کے مقابلے میں نجات جس نے دی وہ اسلامی جہاد۔ لہذا آج کے ہمارے ملک کے دہشت گردوں کو اگر کسی سے ڈر ہے تو وہ سعودی عرب کے نعروں سے ڈر نہیں ہے، وہ سعودی عرب کے مکہ کی اذانوں سے ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ ڈر ہے کہ کہیں کربلائی رنگ نہ پیدا ہو جائے، اس سے ڈر۔ ہماری تعداد کتنی کم صحیح، زیادہ ڈر ہے۔ علامہ اقبال پہلے بھی کہہ گئے تھے کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ لفظ ایک ہی ہے، معنی بھی ایک ہے، الفاظ بھی وہی ہے، معنی بھی ایک ہے، لیکن وہ اذان جو کعبے کے حرم کے اندر دی جاتی ہے وہ اور ہے، اور وہ جو سیریا کے دہشت گردوں کے مقابلے میں بارڈر پہ اذان دے کر نماز پڑھی جاتی تھی خاک پر وہ اور ہے۔ فرانس کے سنگمرمر کے پتھروں کی نماز اور ہے، جو مسجد حرام میں لگے ہوئے ہیں، سخت دھوپ میں ٹھنڈے پتھر۔ پتہ ہے آپ کو، جو لوگ حج گئے وہ جانتے ہیں کہ جتنی بھی چلچلاتی دھوپ ہے لیکن پتھر بالکل ٹھنڈے ہوں گے، جو اندر پانی کا سسٹم ہے، تو وہ سخت دھوپ میں بھی ٹھنڈے پتھروں پر حرم میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اور ہے، اور تیز دھوپ میں خاک کے اوپر اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے نماز پڑھنا اور۔ یہ نماز ہم نے کربلا سے سیکھی، یہ نماز ہم نے ظہر عاشور سے سیکھی، اور یہ نماز جاری رہے، اور یہ مقتل بھی جاری رہے، اور یہ اسلام کا حقیقی جہاد شکست دیتا رہے گا۔ میں ماہ رمضان میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا 26 آیتوں پر بھی، اور بھی گفتگو کروں گا، لیکن یہ میں اپنے برادران سے جو یہاں پہ اسکالرز بیٹھے ہیں، جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں یا علماء بھی تشریف رکھتے ہیں، ہم سب مل کے کریں گے کہ یہ بہترین موقع ہے۔ عقل مند قومیں تھریٹس کو اپارچونٹی میں تبدیل کرتی ہیں، بیوقوف قومیں سے شورگل کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہم جہاد کے بارے میں کچھ کہیں، لوگ پروٹیسٹ کریں، ہنگامہ کریں، نعرے لگائیں تاکہ ہمارا ووٹ زیادہ ہو جائے۔ کہاں؟ بنگال میں ووٹ زیادہ ہو جائے، چونکہ یہی چاہتے ہیں نا، ہندو مسلم زیادہ شدت ہو، لوگ شور کریں، ہنگامہ کریں، چیخیں چلائیں، پروٹیسٹ کریں، ہمارا ووٹ زیادہ ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، پروٹیسٹ بھی ایک جگہ ہر حد تک ضروری ہوتا ہے، لیکن عقل مند قومیں ہوتی ہیں کہ جب مشکل وقت ہوتی ہے تو مشکل کو فرصت میں تبدیل کرنا۔ عقل مند لوگوں کا کام یہ ہے، یعنی کربلا سے بڑھ کر کوئی مشکل آئے گی، لیکن جناب زینب نے اس مشکل کو کتنی بڑی فرصت میں تبدیل کر دیا، اپارچونٹی میں۔ یعنی کوفے کے بازار کو قیامت تک کے لیے کربلا کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ ایک عقل مند انسان کی علامت ہے کہ مشکلوں کو، سختیوں کو اپارچونٹی میں تبدیل کرنا۔ تو یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ جب آج توحید پہ حملے ہیں، جہاد پر حملے ہیں، قرآن پہ حملے ہیں، تو ہم سارے مومنین مل کے ماہ رمضان میں صرف قرآن پڑھ کے ثواب نہیں لیں، بلکہ اس فرصت میں جب لوگوں کی توجہ ہوئی ہے جہاد کی طرف، تو ہم آ کر اسلام کا صحیح جہاد، دہشت گردوں کے جہاد سے اسلام کے جہاد کو نکالیں اور کربلا کا حقیقی جہاد ان کے سامنے پیش کریں۔ اس کے نمونے پیش کریں، اس کی ضرورت ہے کہ جو کربلائی جہاد ہے وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے۔ معاف کیجیے اگر یہ چند منٹ زیادہ ہو گئے، میں اس کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ کربلا جہاد
دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، جہاد باطل کو ختم کرنے کے لیے، جہاد دہشت گردی کی کمر توڑنے کے لیے ہے۔ باقی سارے ڈرامے تھے، اسلامی جہاد نے دہشت گردی کی کمر توڑی۔ آج تو جہاد کو اتنا بدنام کر دیا کہ مسلمان بھی نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ نام لیا جائے۔ تو پھر ہم انہی کی طرف پلٹتے عزیزو، ایسے مجاہدین، ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس، ایک خاتون کی اصال ثواب کی مجلس ہے۔ میں ایک ایسی مجاہد ماں کا ذکر کروں جو کربلا میں تھی بھی نہیں، لیکن قرآنی مرد کربلا میں نہیں آئی، لیکن کس طرح کربلا میں تھی؟ خود نہیں آئی لیکن اپنے 4 بیٹوں کو بھیج دیا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ دیکھیں مصائب میں بھی آپ کو چیخ کے رلوائیں گے نہیں، معرفت سے اگر ایک آنسو نکل گئے تو بس کافی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ خاتون جو 20 سال پہلے بیوہ ہو چکی ہے، سن 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے، 40 ہجری میں، اور 60 ہجری میں حسین ابن علی کربلا کے لیے نکل رہے ہیں مکے، اور پھر 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے، پہلے ہی مہینے محرم۔ تو ایک ایسی ماں، ایک ایسی خاتون جو 20 سال پہلے بیوہ ہو چکی ہے، یہاں سے سیکھے کہ کیسے منہم من قضا نحبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کیا اس ماں کو یہ حق نہیں تھا وہ یہ کہتی کہ میرے 4 بیٹے ہیں، میرے بڑے بیٹے کو میرے آقا نے کربلا کے لیے، حسین ابن علی کے لیے چاہا تھا، تو اے میرے عباس تم جاؤ، لیکن میرے 3 بیٹوں کو میرے پاس رہنے دو، میں تنہا ہوں۔ نہیں تھا حق؟ اگر ام البنین یہ کہتی کہ میرے 2 بیٹے چلے جائیں لیکن 2 بیٹے تو رہ جائیں تو بھی انصاف ہوتا۔ اگر ام البنین یہ کہتی کہ اچھا میرے 3 بیٹے چلے جائیں لیکن اس بڑھاپے میں 1 بیٹا تو میرا سہارا بن کے رہ جائے، نہیں غور کیا کبھی آپ نے اس پر؟ میرے 3 کے 3 بیٹے چلے جائیں لیکن یہ 20 سال کی بیوہ ماں 1 بیٹے کو تو روک لیتی۔ کیوں روک لیتی؟ اس لیے روک لیتی کہ اب تو میرا حسین بھی یہاں پر نہیں ہے، اب تو میرا آقا بھی نہیں ہے، بنی ہاشم کے جوان جا رہے ہیں۔ تو کیا اس ماں کو یہ حق نہیں تھا کہ اپنے 1 جوان بچے کو روک لیتی، سب شہید ہو جائے، میرا 1 بچہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے؟ لیکن اللہ اکبر، جو راہ خدا میں قربانیاں دینا چاہتے ہیں، جنہوں نے قربانیوں کا کلچر سیکھا ہوا اہل بیت کے گھرانے سے، وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی بچہ بھی واپس بھی نہ آئے، جائے تو جائے، لیکن جب راہ خدا میں نکل گیا ہے اور حسین ابن علی کی نصرت کے لیے نکل گیا تو مجھے کوئی بچہ واپس بھی نہیں چاہیے۔ نہیں، اس کا مرثیہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے، روئیں گے بھی نہیں۔ اسی لیے صرف ایک مرثیہ پڑھتی تھی، میں مصائب زیادہ نہیں پڑھوں گا، آپ کافی مصائب سن چکے ہیں، صرف ایک مرثیہ پڑھتی تھی جب یہ خبر دی گئی کہ عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ اے کاش کہ کوئی ماں کو یہ خبر نہ دیتا۔ اور ایک بہادر پر ایک جملہ اور سن لیں، ایک بہادر پر اگر اس کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں میدان جنگ میں تو ایک غیرت دار انسان پہ کیا گزر جاتی ہے۔ داہنا ہاتھ کٹ گیا تو ایک ہاتھ سے بھی جنگ کر سکتے ہیں عباس ایک ہاتھ سے بھی جنگ کرنے کے لیے کافی ہے، پھر بھی جنگ کرتے جا رہے ہیں، پھر بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مشکیزہ ایک طرف رکھا ہے، ایک ہاتھ سے جنگ ہو رہی ہے، دشمن حملے کر رہا ہے، جاتے ہوئے تو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، جدھر عباس رخ کرتے تھے لشکر راستہ دیتا جاتا، حملہ کرتے تھے لشکر بھاگتا چلا جاتا، لیکن واپسی میں ایک مشکل تھی کیونکہ مشکیزہ بچانا تھا، اس لیے جاتے ہوئے جس راستے سے گئے تھے بیچ لشکر سے، آتے ہوئے واپسی بھی بیچ راستے سے نہیں آئے۔ اس کو یہ نہیں سمجھے گا بلفضل عباس معاذ اللہ ڈر گئے، نہیں، علی کا لال کہیں ڈرتا نہیں، لیکن علی کے لال حکمت عملی ہے، صرف جذبات نہیں ہے، حکمت ہے، کیونکہ جب بیچ لشکر میں جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے گا تو ہر طرف سے جب تیر چلیں گے تو کہیں بھی اگر ایک تیر لگ گیا تو مشکیزہ چھلنی ہو جائے گی۔ لہذا معتبر مقاتل میں یہ ہے کہ جب واپس آئے ہیں تو ایک طرف جھاڑیوں کی طرف چلے گئے، لشکر پورا ایک طرف تھا، مشکیزہ ایک طرف رکھا، ایک طرف جنگ کرتے جا رہے تاکہ ایک طرف مشکیزہ محفوظ رہے،
اور چونکہ جنگ کر کر کے واپس آنا تھا، اب نہیں معلوم، جو لوگ کربلا گئے ان کو معلوم ہے کہ نہر علقمہ سے وہ مقام کتنا فاصلہ رکھتا ہے جہاں ابوالفضل عباس کے بازو قلم ہوا۔ ایک مرتبہ جا کے دیکھیں انشاءاللہ، آپ سب کو توفیق نصیب۔ نہر علقمہ سے فاصلہ کتنا زیادہ ہے، یعنی خیمے سے بہت نزدیک پہنچنے والے تھے، کیونکہ دو لشکر کے بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے جہاں جا کے لوگ لڑتے ہیں، پیچھے دونوں کے خیمے ہوتے ہیں، تو وہ خالی جگہ کے بہت قریب پہنچنے والے تھے ابوالفضل عباس، جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی، بہت ہی امیدیں پوری ہونے جا رہی تھیں اور آگے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن ملعونوں نے دیکھا کہ عباس تو مشکیزہ ایک طرف محفوظ رکھے ہوئے اور ایک طرف سے عباس کو کوئی جنگ کر کے روک بھی نہیں سکتا، لہذا انہوں نے گھوڑے دوڑا کے انہی جھاڑوں میں چھپنا شروع کر دیا۔ اور وہاں جب پہلا ہاتھ کٹا، داہنا ہاتھ، جب داہنا ہاتھ کٹا تو آواز دی، واللہ ان قطعتم یمینی، اللہ کی قسم تم نے اگر میرا داہنا ہاتھ کاٹ ڈالا تو انی احامی ابداً عن دینی، تو میں اللہ کی قسم اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ اب میں مصائب میں آگے میں زیادہ وضاحت تو نہیں کر سکتا، لیکن آج سیریا و عراق میں جن جوانوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی نگاہوں میں ابوالفضل عباس کا یہی ایک مصرع تھا۔ آپ جا کے دیکھیں ہر جگہ یہ مصرع لکھا ہوا نظر آئے گا، انی احامی ابداً عن دینی، میرا ہاتھ کٹ جائے تو کٹ جائے لیکن پھر بھی میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ ہمارے جوان عباس سے سیکھیں، علی کا عباس یہ ہے، ہمارے ذاکروں کا عباس کوئی اور ہے، لیکن ام البنین کا عباس وہ ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد بھی دین کی پہلے بات کر رہا ہے کہ میں دین کی حمایت کروں گا۔ ان امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الیمینی، پھر کہتا ہے میں رسول اللہ کے نواسے کی، امام کی، صادق امام کی، سچے امام کی، پاکیزہ امام کی میں حفاظت کروں گا۔ یہ شعر پڑھتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پہلے سے شعر کہہ کے نہیں آئے تھے، یہ ہاتھ کٹنے کے بعد فوراً شعر ہوا اور اس کے بعد آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے جب بائیں ہاتھ پہ بھی وار ہوا اور جب بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو ایک بہادر مقتل میں دونوں ہاتھ کٹ جائیں۔ ابوالفضل عباس کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن علی کے لال کو حسین کی تنہائی کی بہت پرواہ ہے کہ میرے ہاتھ کٹ گئے، میرا آقا تنہا ہے، میرے ہاتھ کٹ گئے، خیمے کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، میرے ہاتھ کٹ گئے، بچے پیاسے رہ جائیں، میرے ہاتھ کٹ گئے، بیویاں خیموں میں تنہا بیٹھی ہیں۔ اس لیے عباس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، لیکن حسین کی تنہائی کی بہت پرواہ تھی، اس لیے پھر بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب کیا تھا، اب حملے بڑھنے لگے تھے، مشکیزے کو اپنے سامنے رکھا، خود کو مشکیزے پہ ڈال لیا کہ جتنے بھی تیر چلے وہ میرے جسم میں پیوست ہوتے چلے جائیں لیکن مشکیزہ باقی رہ جائے۔ آخر میں ظالموں نے نشانہ لے کے مشکیزے ہی پہ تیر پہ لگایا، اور جب مشکیزے پہ تیر لگتا ہے تو بڑے سے مشکیزے میں تیر سے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، بس یہ چند جملے سن لیں عزیزو، چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، تیر پھٹ نہیں جاتا، تلوار پڑے تو مشکیزہ پھٹ جائے گا، لیکن تیر لگے تو مشکیزے میں صرف چھوٹا سا سوراخ ہوگا۔ اگر چھوٹا سا سوراخ ہو تو اسے ہاتھوں سے سوراخ پکڑ کے پانی روکا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، میرا بصائب ہو گیا۔ اگر چھوٹا سوراخ ہو تو اسے ہاتھوں سے پکڑ کر، اس ہاتھوں کو پکڑ کر پانی کو روکا جا سکتا ہے۔ اندر سے تڑپ ہوتی تھی کہ ہاتھ اٹھے اور سوراخ کو پکڑ لے، لیکن جب دیکھتے تھے تو ہاتھ موجود نہیں تھے۔ اسی تڑپ کے عالم میں عباس حسرت بھری نگاہوں سے تیر سے بہتا ہوا مشکیزہ دیکھتے رہے، مشکیزے سے بہتا ہوا پانی دیکھتے رہے، سارا پانی بہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، مقتل میں واپس پہنچے، چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، سر پہ گرز پڑا، زمین پر آئے، بس یہی جملہ کہنا تھا، اے کاش کسی نے ماں کو نہ بتایا ہوتا کہ عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے، لیکن یہ خبر ہو گئی تو ام البنین نہ عثمان کو روئی، نہ جعفر کو روئی، نہ عبداللہ کو روئی، عباس کے لیے فقط ایک جملہ کہتی تھی، اے میرے لال مجھے خبر دی گئی ہے۔ ام البنین تو فقط حسین کو روتی تھی، لیکن ایک جملہ عباس کے لیے کہتی تھی، اے میرے لال مجھے یہ خبر دی گئی کہ جب تو گھوڑے سے گرا تو تیرے دونوں بازو قلم کر دیے گئے تھے، لیکن اے میرے لال اگر تیرے دونوں ہاتھ سلامت ہوتے تو کس میں مجال تھی جو تیرے قریب آتا، کس میں جرأت تھی جو میرے حسین کے قریب آتا۔ ام البنین کی فریادیں بلند ہوتی رہیں،
اور عباس اس دنیا میں نہ رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعطرته الطاهرين۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ پروردگار محمدی بیگم مرحومہ جن کے لیے سال ثواب کی مجلس ہے، ان پر رحمت نازل فرما۔ یہاں پہ تمام مومنین جو بیٹھے ہیں ان کے مرحومین پر رحمت و مغفرت نازل فرما۔ پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مجاہدین اسلام جو ظلم کے مقابل میں، دہشت گردوں کے مقابل میں، باطل طاقتوں کے مقابل میں کوششیں کر رہے ہیں، ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ جو اس راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو شہداء حق اور شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ تمام علماء حق، مراجع کرام، خاص کر آیت اللہ سستانی، رہبر انقلاب، اس بوڑھے مجاہد جو تمام کاروان کا کاروان سالار ہے، پروردگارہ اس بوڑھے مجاہد کی حفاظت فرما۔ پروردگار رہبر انقلاب کے ہاتھوں سے پرچم اسلام امام زمان کے ہاتھوں میں عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ آپ ذرا سے آخر میں پھر گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ محمدی بیگم بنت اختر حسین کی روح کو ارسال فرما۔